اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ اہل بصیرت اور اہل دانش ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ کلمہ کی ابتدا کیسے ہوئی، کلمہ نے ارتقاء کے کیسے مراحل طے کیے، پھر ہم نے اس کو قرآن استدلال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا، انالیسس کیا، اس کو سمجھنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی خود پر۔ اس کے بعد ہم نے اس کو صوفیہ کرام کے حوالے سے کھولنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی ابن عربی کو ان کو انالیسس کیا، ان کے کلام مبارک کو، ان کی تحریروں کو کھولنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، تاکہ ہم کلمہ کی اصل حقیقت اور ماہیت جو ہے وہ جان سکیں اور پریکٹیکلی نہ صرف خود پر اپلائی کر سکیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رستے جو ہیں ہم کھول سکیں۔ تو آج اسی سلسلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ آج اس عظیم المرتبت صوفی، عارف، عاشق کا ذکر ہونے لگا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جی ہاں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین، سلطان العاشقین، جن کا بلا شبہ قادری سروری سلسلے میں اپنا ہی ایک منفرد مقام ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ یعنی جو وحدانیت کا سبق روز اول سے شروع ہوا، حضرت آدم سے لے کر احدانیت کا، فلسفہ توحید کا، وحدہ لا شریک کا، الہکم الہ واحد کا درس جو جناب غوث پاک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف صوفیہ اکرام نے بھی اپنے کلام مبارک میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تصانیف میں جو کھول کھول کے بیان کیا، تو حضرت سلطان وہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف مبارک میں بھی ہمیں یہی جو ہے سلسلہ جو ہے، یہی فلسفہ توحید، یہی لا الہ الا اللہ، یہی محمد رسول اللہ جو ہے انہوں نے بھی کھول کے بیان کیا۔ آپ نے یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اللہ ذات کے حوالے سے اور ہو کی خوبصورت اور پرتاثیر جو ہے انداز سے تشریح و توضیح فرمائی، لیکن ساتھ ہی آپ نے کلمہ کو جس طرح اپنے کلام مبارک میں کھول کھول کے بیان کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے کلمہ کو اس طرح آشکار نہیں کیا جس طرح آپ نے کیا۔ آپ نے فلسفہ توحید، وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کی منازل کو آپ کچھ اس طرح سے کھولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الف آہد جدتی وخالی از خود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اتھ جسم نہ جانی ہو، نہ اتھ عشق محبت کائی، نہ اتھ کون مکانی ہو، اینو این تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو۔ اپنے ان اشعار میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب الف اسم ذات اللہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی اور میں نے اس الف کے راز سے حقیقی سے آشنا ہوا، تو گویا میں اپنا بھلا بیٹھا اور میرا جذب اس قدر بڑھ گیا کہ فنا فی اللہ ہو گیا، اور میں نے یہ پا لیا کہ اس کا جسم نہ جانی تھا، نہ وہ قرب وصال میں ہے اور نہ مقام و منزل، اس وحدت و لا شریک کا نشیمن ہے۔ وہ لا مقام ہے، وہ لا مکان ہے، وقت، مقام، جگہ، وجود کی کیسے آزاد، وہ ہر وقت ہر جا ہے، بلا شبہ عشق و محبت سے بھی بالا تر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم راز وحدت سبحانی کا راز جان لو، اپنے آپ کو کھول لو، لا الہ یعنی تمام معبودوں کی نفی کر دو، مکمل نفی کر دو، دنیا کے تمام بت قدے جو تو نے باہر اور اندر سجائے ہوئے ہیں، اے دل میں اے آدم جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کی نفی کر دو، تو اللہ تم کو مل جائے گا۔
لا الہ الا اللہ تم کو مل جائے گا، اور تم بالمشافہ اس سے ملاقات کر سکتے ہو، تم دیدار الہی کا شرف حاصل کر سکتے ہو، تمہارے جسم کے رواں رواں میں وہ مانند چشم جاری و ساری ہو جائے گا، اور تو حقیقت میں کلمہ حقیقی کلمہ طیب بن جائے گا۔ آپ نے کھول کے اس کو بتا دیا کہ کیسے آپ جو ہے کلمہ حقیقی اور کلمہ طیب جو ہے بن سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ مزید کھولتے ہیں، فرماتے ہیں الف الست سنا دل میرے جن بلا کو کیندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی ہک پل سون نہ دیندی ہو۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ جب اللہ نے مجھ سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے اپنے بندے سے بڑے دلار سے پوچھا تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ پھر فرمایا جنہ شو الف تھی پایا او قرآن نہ پڑھ دے ہو، مارن دم محبت والا دور ہویا نہیں پردے ہو، دوزک بہشت غلام تھنا تے چکیتے نہیں پردے ہو، میں قربان تھنا تے جڑے وحدت وچ وڑدے ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں، اس کو میں یہاں کھول کے بیان کروں گی ترجمہ کر کے، کہ جنہوں نے الف پا لیا انہوں نے در حقیقت قرآن کو پا لیا، اور جنہوں نے قرآن کو پا لیا انہوں نے اس کلمے کا جس نے توحید پر صدق کے دل سے ایمان لایا، اس نے کلمہ حقیقی کلمہ عشق کو پا لیا۔ جب پھر کلمہ عشق اور حقیقی پا جاتے ہیں، جب بن جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہر سانس طیب طاہر اور کلمہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت اور دوزخ اور تمام مقامات معرفت الہی کے ایسے بلند کلمے والوں کے تابع ہیں۔ کن کے تابع ہیں؟ جنہوں نے نفس کی اپنے نفی کی، مرنے سے قبل مر گئے، اور ذات ان لوگوں پر صدقے واری جاتی ہے جو وحدت الہی عشق الہی فنا فی اللہ ہو گئے اور لا الہ الا اللہ کو پا گئے۔ آپ بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں وحدت دریا اچھلے جل تھل جنگل رینے ہو، عشق دی ذات منیندے ناہی سانگا جل تھپیندے ہو۔ پھر فرماتے ہیں انگ ببوت ملیندے ڈٹھے سے جوان لکھیندے ہو، میں قربان تھنا تو جیڑے ہندی ہمت جو ہے وہ لیندے ہو۔ یعنی کہ آپ وحدت کے دریا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وحدت کا دریا جو ہے وہ ایسا دریا ہے، وہ جنگل اور صحرا کو سیراب کر دیتا ہے۔ پھر تو کیا چیز ہے؟ ذات سے عشق اور حق سے حق کا واصل ہونا یہ سب کچھ ہے، اور جو فقیر واصل حق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ ذات ایسے فقر کی فقیری پر قربان ہو جاتی ہے، اور عین و عین یعنی روبرو ملاقات ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے تجھ کو تخلیق کیا گیا، اے کلمے جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، تجھے وہ منزل مل جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ وحدت دے دریا الہی عاشق لیندے تاری ہو، وحدت دے دریا الہی عاشق لیندے تاری ہو، مارن ٹبیاں کڈن موتی آپو اپنی واری ہو، در یتیم وچ لے شکارے جیویں چن لاٹا ماری ہو، سو کیوں نہ ہی حاصل پردے جو نوکر سرکاری ہو۔ یہاں پھر آپ رحمت اللہ کی ذات مبارکہ وحدت دریا اور اس کا عرفانی موتی اور کلمہ حقیقی پانے کو اور کلمہ طیبہ بننے کا سبق کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، احدانیت، احدیت،
وحدیت اور وحدت کے سمندر میں جب عاشق حقیقی جب غوطہ زن ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اپنے حصے کا موتی یعنی معرفت کا حصہ وصول کرتے ہیں، اور عرفان کے سمندر کی تہہ میں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو کلمہ حق کے لیے بے مثل ہے، اور وہ خزانہ، وہ لال و جواہر موتی چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل و روشن ہے۔ لہٰذا اپنے مالک یعنی خالق رب محمد کی رضا حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو ایسے جیسے اطاعت کرنے کا بندے پر حق ہے، تاکہ یہ نیاب در بے بہا، یہ عرفانی موتی، یہ دیدار الہی، یہ معراج الہی، یہ عرفان الہی کا گوہر نیاب آپ حاصل کر سکیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے جو نے یہ اشعار جو ہیں جو انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں، ایکچولی لا الہ الا اللہ کی عین عکاسی کرتے ہیں۔ سلطان باہو کے یہ اشعار اس چیز کو کھول کے بیان کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحد۔ قربانی استدلال کے عین مطابق ہیں، قرآن استدلال کے عین مطابق ہیں آپ کے یہ اشعار، یعنی کلمۃ اللہ جو ہے، انسان جو ہے کلمہ پر عمل کے بعد ہی انسان بن سکتا ہے اور حقیقی بشر بن سکتا ہے، اور کن فیکون کا وہ امین بن سکتا ہے، اس امانت کو حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا۔ پھر اور زیادہ اس کو کھول کے سے زیادہ کھول کے کیا بیان کرے گا میرے مرشد کامل امام الفقر ڈاکٹر محمد امام بخش، جب اکثر مجھے یہ اشعار سناتے ہیں اور کہتے ہیں، کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال ویاہی ہو، کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال ویاہی ہو، کلمہ میرا پڑھے جنازہ کلمے گور سہائی ہو، کلمے نال بہشتی جانا کلمہ کرے صفائی ہو، مڑن محال تھنا تھا جنہ صاحب آپ بلائی ہو۔ یہاں کھل کر سلطان باہو کلمے کی تشریح کرتے ہیں، کلمہ ہی تیرا نہانا دھونا ہے، کلمے سے ہی تیری شادی ہوتی ہے، کلمے سے میرا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کلمے سے ہی قبر میں دفنایا جاتا ہے، کلمہ ہی اچھے اعمال بہشت میں لے جاتا ہے، کلمہ ہی قلب کی صفائی کرتا ہے، اور جب وحدہ و لا شریک کا اذن ہوتا ہے تو وہ اذن امر ربی قبول کرنا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اگر میرے معزز دانشور بہن بھائی، میرے ماں باپ، میرے بیٹے اور بیٹیاں اس کلام مبارک پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پیدائش سے لے کر انسانی زندگی کے تمام اہم مراحل، مدارج، سٹیجز، منازل، یعنی پیدائش ہو گیا، پھر شادی ہے جو معینہ آپ کے ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اور دنیا کام کیے، پھر جنازہ، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے ان سب کے لیے آپ کلمے کے محتاج ہیں۔ توحید الہی اور عشق رسول سب کے لیے کلمۃ اللہ کلمہ کا محتاج ہے، اور بشر ہی کلمہ طیب ہے۔ گر اس مقام کو سمجھے اور واقعی کلمہ حقیقی اور کلمہ طیب جو ہے بن کر دکھائے، گر وہ مرشد کامل کاملہ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد کلمہ ہونے کا صحیح حق ادا کر سکے اور خدا کے نائب کی حیثیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اس خوبصورت کلام کو، اکو الف پڑھت چھٹکارا ہے، اکو الفوں دو تن چار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اتھوں بعد شمار ہوئے، اس الف تا نقطہ نیارا ہے۔ کیا نیارا ہے؟ ایک الف ہی تو سب کچھ ہے،
اہل بصیرت، اہل دانش، اے اللہ رسول سے محبت کرنے والو، اے ولی ولیات سے محبت کرنے والو، اے سلطان بہو سلطان العارفین کے عاشقو، ایک الف ہی تو سب کچھ ہے۔ ان اشعار میں سلطان بہو نے نظریہ توحید کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے کہ نقطہ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے اور ساتھ ماننا ہے۔ ہر مشکل کا جو حل ہے وہ غیر اللہ کی نفی ہے، غیر اللہ کی نفی اور اسم اللہ کو سمجھ جانا ہے اور اسے اپنے اندر اتار لینا ہی سب علوم کی سرداری اور راز و نیاز ہے۔ اور الف کلمے کا حاصل ہے اور لا الہ الا اللہ کا موجود ہے۔ آپ بڑی خوبصورتی سے پھر فرماتے ہیں، بے بزرگی وین لڑائیے ملیے رج مکالا ہو، لا الہ گل کہنا مڑیے مذہب کی لگدا سالہ ہو، الا اللہ گھر میرے آ کے آ لہایا پالا ہو۔ بڑی خوبصورتی میں کیا ہے، الا اللہ گھر میرے آ کے آ لہایا پالا ہو، پیتا خسروں پیالہ بہو آب حیاتی والا ہو۔ لا الہ الا اللہ کی رمز نیاری ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ رمز میں نے حضرت خضر علیہ السلام والا آب حیات کا پیالہ پی کر جانا، یعنی علم لدنی کے ذریعے ہی مجھے کلمے کا اصل بھید ملا ہے اور میں نے کلمہ طیبہ سے جب شناسائی حاصل کی تو یہی اصل میں سب کچھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ سوچے نا بھائی، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین اگے مرتے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیوں بند کر دے ہو، عاشق صادق جڑے باہو سر قربانی کر دے ہو۔ بتا دیا آپ نے کہ قربانی کے بغیر اپنے مالک جگہ جگہ قرآن میں بھی اور پریکٹیکل بھی اب بڑی پڑی ہوئی ہیں۔ حسین علیہ السلام اہل بیت سے بڑی تو کہ مثال ہی نہیں ہے۔ عاشق صادق جڑے باہو سر قربانی کر دے ہو، جنہوں نے قربان کر دیا اپنا آپ اور جن کو میں اپنے جان مال اولاد ہر عزیز شیعہ سے زیادہ عزیز ہو گیا، بس وہی اصل میں کلمہ اعلیٰ، کلمہ حقیقی اور کلمہ طیبہ ہے۔ لیکن ایسا ہونا، اس کے لیے سچا عاشق الہی، اطاعت الہی اور سچا عاشق رسول اور قربانی کے بغیر یہ نامکمل ہے۔ جب تک اپنی آپ عزیز ترین شے کو پیش نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے۔ عزیز ترین شے کیا ہے آپ کی؟ یا ہر ایک اسماعیل ہے نا، کسی کی اولاد ہوگی، کسی کے لیے مال ہوگا، کسی کے لیے اپنی جان ہے، اور تو ہر ایک کے لیے۔ جب تک آپ اپنے اسماعیل کی قربانی نہیں کرتے، جب تک سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرماتے ہیں کہ عاشق سچا اپنے آپ کو، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس طرح پیش نہیں کرتا مالک کے آگے جس طرح مردہ غسال کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اتنا پیور، اتنا خالص طالب مولا، تب تک آپ حقیقت کو نہیں پا سکتے، اپنے آپ کو نہیں پا سکتے، اپنے آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ان اشعار میں توحید کے اسرار پوشیدہ ہیں، یہ جو میں نے اوپر پڑھے ہیں نا، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ اب کیا اسرار پوشیدہ ہے؟ اول زبان سے کلمہ پڑھنا، دوم تصدیق قلب سے پڑھنا، سوم کلمہ کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے کہ کلمہ واقعی ہے کیا، کیسے بنا جا سکتا ہے۔ یہ مقربین کا مقام ہے۔ چہارم جتنے جو ہیں
کاملہ موجودات کے وجود میں آپ تجزیہ کریں اور بجز ذات اللہ کے کسی اور کو نہ دیکھنا، موجودات کے وجود میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھنا، تبھی آپ کلمہ کی اس حقیقت کو پہچانا اور اپنے آپ کو صحیح لفظوں میں پہچان سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام آپ مرشد کامل کاملہ کے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کامل مرشد ہی آپ کو اس منزل تک جو ہے پہنچا سکتا ہے، کلمے کی اصل پہچان کر سکتا ہے، وہ نقطہ کھول سکتا ہے جس کے لیے صدیوں کے ریاستیں، باتیں، تسبیحاں، مصلے جو ہیں وہ ایک طرف، مرشد کامل کی نگاہ کرم ایک طرف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت سلطان بابا فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو کلمے کی حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پا لیا ہے، اور کلمہ کی حقیقت نے باطن کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ پوری کائنات، تمام انسانی کتابیں اور قرآن مجید کا جو علم ہے وہ کلمہ طیبہ کے اندر ہے۔ آپ اس فکرے میں دیکھیں نا، پوری کائنات آپ کی تمام جتنی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نالج ہیں جتنی ہیں، اور قرآن مجید کا علم جو ہے کس کے اندر ہے؟ کلمہ طیبہ کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہے۔ دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کی تشریح لکھتے جائیں تو بھی اس کی حقیقت کو وہ سمجھ نہ سکیں۔ اذن ہوتا ہے تو اذن ہی امر ربی قبول کرنا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ تو اگر قائرین جو ہے اس کلام باہو پر غور کریں تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ایک اور جگہ اور فرماتے ہیں، اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھائے کلمہ ہو، اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھائے کلمہ ہو، 14 طبق کلمے دے اندر چڑھ کتاباں علمہ ہو، کانے کب کے قلم بناواں لکھ نہ سکن کلمہ ہو، کلمہ مینوں پیر پڑھایا ذرا نہ رہیاں علمہ ہو۔ آپ نے اس میں بالکل پھر ایک دفعہ کھول کے بیان کر دیا کہ انسان کے اندر اس کے قلب کا جو اندھیرا ہے وہ عشق ہو کی بینائی سے دور ہوتا ہے۔ جو 14 طبق ہیں انسان کے قلب کے اندر ہوتے ہیں، 7 طبق خیر کے ہیں، 7 شر کے ہیں۔ اے بندے تجھ پر منحصر ہے، کیا وہ جو 7 تو نے شر کے رکھے ہیں ان کو تو جو ہے خیر میں کنورٹ کرتا ہے یا اپنے خیر والوں کو شر میں کنورٹ کرتا ہے؟ اب تو حقیقی کلمہ اگر طیبہ یا کلمہ حقیقی بننا چاہتا ہے، خدا کا حقیقی نائب بننا چاہتا ہے، واقعی حقیقی بشر بننا چاہتا ہے، تو تیرے اندر خیر ہی خیر جو ہے وہ چھا جائے گی۔ اور لیکن اگر تو کلمہ سفلا بننا چاہتا ہے، شجر خبیثیہ بننا چاہتا ہے، تو شر تیرے پہ حاوی ہو جائے گا، تیرے 14 خانے جو ہیں وہ شر کے بن جائیں گے۔ اب یہ تجھ پر ہے، تو سوچ سمجھ اور دیکھ تو کیا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شر پر خیر حاوی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب طبق یعنی 14 سب طبق 14 کے 14 سے جب بندے کا دل منور ہو تو یہ روشن ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کتابیں پڑھنے، زیادہ اس طرح سے چلے کرنے، وظیفے کرنے سے ہو جاری نہیں ہوتا، اور نہ تسبیح پھیرنے سے۔ پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جتنے مرضی قلم تیار کر، لیکن یہ تیرے قلم بن پیر کامل کاملہ بیکار ہے۔ یعنی جو 14 طبق ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ پوری کائنات ہے بھائی آپ کے اندر، جو تیرے باطن کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور کہاں پوشیدہ ہے؟ جہاں عشق الہی کا، مالک کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس لیے تو اس پر توجہ کر، مل اس سے جو تیرا اپنا آپ ہے، پا اس کو ذرا اپنا آپ ہے، کلمہ حقیقی بن، کلمہ طیب بن۔ جنہوں نے اپنا
جنہوں نے وصال الہی حاصل نہیں کیا وہ دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہوئے، آپ فرماتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے عشق اور فضولیات اور ہنگاموں سے منہ موڑ کر وحدت ذات میں غرق ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ عین و عین ہو گئے، عین ذات ہو گئے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ، یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے سمجھایا۔ آپ نے کہہ دیا آپ سلطان العارفین تھے، سلطان العاشقین تھے، آپ نے کہا یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے سمجھایا، اور تلقین کی، یعنی مرشد کی تلقین کے بغیر کلمہ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن میں نے اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا، اور اب مجھے کوئی اور غم اور فکر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، کلمہ مینو پیر پڑھایا، ذرا نہ رہیاں علمہ ہوں۔ میں ہر غم، میں نے وہ پا لیا جس کے لیے تخلیق کی گیا، کلمے کی حقیقت پا لی۔ میں کلمہ اعلیٰ، کلمہ طیب، شجر طیبہ کے مقام پر فائز ہو گیا اپنے مرشد کی بنا پر۔ اب مجھے کوئی رنج، کوئی غم فکر نہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس کو جو ہے پریکٹیکلی اس کو سمجھیں، اسی راہ کو اپنائیں، تاکہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا، کلمہ طیبہ پڑھنے پڑھانے کا، کلمہ حقیقی، کلمہ اعلیٰ، شجر اعلیٰ، شجر طیبہ بنے، خود بھی وہ کھائیں پھل اور دوسروں میں بھی تقسیم کریں۔ تو آئیے آج ہم سے مل کے کوشش کرتے ہیں، اس کو میں اس کو یہیں پر روکتی ہوں، اس کو آج کے لیکچر کو، تو تاکہ آپ مزید جو ہے آپ کو طوالت کا شکار نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے پروگرام میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہم مزید کلمے کو اور کھولیں گے۔ میرے مرشد کامل، میرے سلطان العارفین، میرے بابا سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ سے بہت بہت ہی اعلیٰ طریقے سے، بے مثل طریقے سے کھولا ہے۔ تو اگلے ہم دوسرے پروگرام اس کو مزید کھولیں گے، تاکہ ہم اس کو مزید جو ہے، جو کمی بیشی ہے، اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں پر اپلائی کر سکیں۔ تب تک کے لیے یہ فقیر نازیہ نور احسان باہو آپ سے اجازت چاہتی ہے، اللہ کے تمام دوستوں سے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔